الحمد لله الذي بعثه رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ہر قسم کی بڑائی بزرگی تعریف توصیف اللہ رب العالمین کے لائق زیبا ہے. اس کے بعد سید الانبیاء پیغمبر آخر الزمان محمد عربی حاسمی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صدر آسمان کے تاروں ذرات سے بڑھ کے درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، 3 جمعہ سے 2 جمعہ گزر چکا، یہ تیسرا جمعہ ہے. آپ استقامت فی الدین کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ آج استقامت کے سلسلے میں آخری جو ہے خطبہ ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، غور کرنی چاہیے. اللہ نے ایمان کی بڑی اہمیت دیا ہے. بغیر ایمان کے جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا. سمجھا آپ؟ اگر یہ غور کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں بغیر ایمان کے آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں. سمجھا؟ میرے بھائیوں غور کریں. دنیا میں ہزاروں انبیاء رسول آئے. بعض روایت میں ہے 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی
رسول اور نبی کی امت کا ایمان نہیں چاہا، نمونہ نہیں بنایا، اسوہ نہیں بنایا، لیکن اللہ نے سید الانبیاء پیغمبر آخر الزمان محمد عربی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، صحابہ کرام کے ایمان کو نمونہ بنایا اور فرمایا میں وہی ایمان چاہتا ہوں قیامت تک جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ دنیا والے چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، کرسچن ہوں، مجوسی ہوں یا اور کوئی امت ہو، ہمیں وہی ایمان ان سے مطلوب ہے جو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اگر وہ ایمان ویسا رہا فقط ہی تو اللہ نے سرٹیفکیٹ مہر مار دیا کہ یہ کامیاب ہدایت یافتہ ہے، جنت میں جو ہے جنت میں جانے کا مستحق ہے۔ سوچے آدم علیہ السلام کے بعد تبلیغی حیثیت سے حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سمجھے آپ 950 سال تبلیغ کیا انہوں نے، ان کی بھی امتیں پیدا مطلب ان پر ایمان لائی جو امت بنی امت مسلمہ، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نوح کے جو ہے اصحاب کے ایمان لانے والوں کا ایمان چاہتا ہوں، اللہ نے نہیں فرمایا میں ہود علیہ السلام کے ایمان لانے والوں کا ایمان چاہتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں صالح علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایمان چاہتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایمان چاہتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کے امتی کا ایمان چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کا ایمان نہیں چاہتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا مجھے ایمان پسند ہے تو پیغمبر آخر الزمان محمد عربی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان چاہیے۔ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن آج دیکھا گیا ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، مختلف ممالک میں آج مسلمان ایمان میں اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے لچے لفنگے ہو چکے ہیں، اتنے بے ایمان ہو چکے ہیں، ان کے ایمان کی پرواہ ہی نہیں ہے، جس سے آج اسلام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ ایمان ہی نہیں، اگر ایمان کا جو ہے مظاہرہ کرو آپ، خود لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ آج امت مسلمہ میں کہا جائے گا جو ہے دہشت گرد یہ امت ہے، دہشت گرد چور ہے، ڈاکو ہے، دھوکے باز ہے، قاتل ہے، تمام برائیاں جتنی ہیں آج امت مسلمہ میں آ چکی، حالانکہ اللہ اتنا جو ہے قرآن مجید سورہ بقرہ میں اتنا مقام پر فرمایا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان مجھے چاہیے، وہ ایمان لا لیا اگر ویسا سمجھ لو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے ایمان کو ہمارے چہروں پہ پھینک دے گا، ہمیں یہ ایمان نہیں چاہیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ایک امت کو کام پہ لگایا، بہت سی روایتیں یہ مشہور ہیں، کہا فجر سے لے کے غروب تک کام کرو، اتنی بڑی مزدوری ملے گی۔ وہ قوم کام میں لگ گئی، جٹ گئی، ظہر تک کام کی، اس نے کہا ہم سے نہیں ہوتا، ہٹ گئی وہ امت، دھوکے باز ہے نہیں۔ اللہ نے دوسری قوم کو لایا، کہا تم ظہر سے لے کے غروب تک کام کر دو، پورے ایک دن کی مزدوری میں دے دوں گا۔ وہ دوسری قوم آئی، ظہر سے لے کے عصر تک کام کی، ہٹ گئی۔ اللہ نے تیسری امت سے کہا تم عصر سے لے کے غروب تک کام کر دو، پورے دن کی میں مزدوری دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے یہ میری امت ہوگی۔ اندازہ لگائیے جب یہ واقعہ صحابہ سنے تو اتنے خوش ہو گئے، مسکرانے لگے، خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ اللہ کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جتنے ممالک ہیں، عصر سے غروب تک ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، دھوکے بات پتے بات تو میں ہوتا۔ حالانکہ صحابہ خوش ہو گئے کہ اتنی کم محنت جو ہے پورے دن کی اللہ ہمیں مزدوری دے رہا ہے۔ آج امت متحدہ اس لائق بھی نہیں ہے اس دور میں
اثر سے غروب تک جو ہے صحیح طور پہ آخرت کا کام کرے اور کامیاب ہو جائے. سمجھا؟ تو میرے معزز سامعین کرام، بیان ہو رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں چیلنج کر دیا ہے مجھے صحابہ جیسا ایمان ہونا جو میرے نبی آخری صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں. ہے نا؟ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، تفسیر ابن کثیر میں جو ہے آیا واقعہ ہے، بہت سی تفسیروں میں آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ خبر دیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، میں تمہیں فلاں تاریخ کو جو ہے آسمان پہ اٹھا لوں گا اور تم اپنے اصحاب سے تلقین کرو، اس دین کو لے کے آگے بڑھیں. سمجھا؟ ایک موقع پر آپ نے خود ہی فرمایا میں دوسری جگہ کا پیغمبر نہیں بن کے آیا ہوں، بنی اسرائیل کے بھیڑیوں کے لیے، جیسے آج نتنیاہو بھیڑیا بن چکا ہے. سمجھا؟ پورے فلسطینیوں کو دہشت گردی کر کے پوروں کو جو ہے فلسطین کو جو خنڈر میں تبدیل کر دیا، بچوں کو عورتوں کو جو ہے نہتے مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے. تو یہ بنی اسرائیل پہلے سے بھیڑیا تھے، جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بنی اسرائیل کے بھیڑیوں کے لیے پیغمبر بن کے آیا ہوں، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں آیا ہوں. تو میرے بھائیوں، جب اللہ نے یہ اطلاع کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم میں تمہیں عنقریب آسمان پہ اٹھا لینے والا ہوں، تفسیر میں دیکھیے، تفسیر ابن کثیر میں، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے حواریوں کو جمع کیے. حواری جیسے ابوبکر صدیق، زبیر بن عوام، ہر نبی کے دل جان سے چاہنے والا، جان و مال کی تیاری ہمیشہ رکھنے والا حواری بنتا. آپ کے کتنے حواریاں تھے اختلاف ہے تفسیر میں، اپنے حواریوں کو آپ نے جمع کیا جو جان و دل سے چاہتے ہیں نبی کو. ہے نہیں؟ ذرا یہیں سوچ لیجئے اتنا کتنا ایمان تھا، کتنی محبت عیسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور کتنے صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان جو ہے محبت تھی. ذرا اندازہ لگائیے. آپ اپنے حواریوں کے درمیان کہتے ہیں لوگوں فلاں تاریخ کو اتنے دن میں اللہ مجھے آسمان پہ اٹھا لے گا، کون ہے وہ شخص جو تیار ہو جائے، اللہ اس کے چہرے کو میرا چہرہ بنا دے گا اور لوگ اس کو جو ہے یہودیاں اس کو سولی پہ لٹکا دیں گے، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. سوائے ایک 25-30 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں تیار ہوں. حالانکہ سب حواری بیٹھے ہیں، یہ کیسے حواری تھے؟ 3 بار آپ نے چاہا کوئی اور کھڑا ہو، ایک کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ ایمان دیکھیے، یہ اپنے نبی کی محبت دیکھیے. سعد بن معاذ جنگ بدر کے موقع پر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم وہ قوم نہیں ہے کہ جو جواب دے کہ جو ہے موسیٰ تمہارا رب جا کے لڑو، جب فتح ہو جائے گا فلسطین تو ہم آ کے داخل ہو جائیں گے. ہم تو ایسی قوم ہے اگر آپ کہیں گے سمندر میں گھوڑا دوڑا دو تو ہم لے کے سمندر میں کود جائیں گے، اپنے جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنی بیویوں کے بیوہ ہونے کا جو ہے پرواہ نہیں کریں گے. یہ نبی کے اصحاب کا ایمان ہے. اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے صحابہ میں کہ کون اپنا جان دینے والا ہے، سمجھے آپ، اور اعلان ہو چکا بھی. حدیبیہ کے موقع پر ایک ببول کے جھاڑ کے نیچے کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے. کس پہ؟ عثمان غنی کی شہادت کی یہ خبر ہو گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے. 1400 صحابہ دوڑ دوڑ کے بیعت لے رہے ہیں. کس بات پر؟ ہم اسی جو ہے مکہ کے اندر کفار سے لڑتے ہوئے جو ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری گوٹیاں اڑا دی جائیں گی، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ صحابہ کا ایمان ہے نہیں؟ وہاں دیکھیے حواریوں کا، کتنے حواری بیٹھے ہیں، 10 15 20 جو بھی ہوں گے، ایک کے علاوہ کوئی نہیں اٹھ رہا ہے. ان کا ایمان دیکھیے. اور یہاں 1400 صحابہ بیت الرضوان میں، سمجھے آپ، پورے کے پورے دوڑ دوڑ کے بیعت لے رہے ہیں. سمجھے آپ، یہ صحابہ کا ایمان. اس خاطر اللہ نے فرمایا قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ جیسا ایمان چاہتا ہوں. اگر ویسا ایمان لا چکے تو ہدایت یافتہ ہو گئے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت بھی تو کامیابی ہوگی. سمجھے آپ، اندازہ لگیے کتنا بڑا ایمان ہے. میرے بھائیوں، ایک واقعہ ہے ایک معمولی عورت کا، یعنی دنیا کے حساب سے
معمولی مراد یہ نہیں ہے کہ ایمان میں، ایمان تو بہت بڑا اللہ کے عرش کو چھونے والا۔ دنیا کے حساب سے ایک لونڈی ہے ابو جہل کے گھر کی، ابو جہل کی لونڈی ہے، پورے مکہ کی دشمنی ایک طرف، ابو جہل کی دشمنی اکیلے ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک غریب خاندان سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر یاسر، ان کا بیٹا عمار 12-13 سال کے، یہ لونڈی غلام ہے ابو جہل کے، بڑا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لا لیے، بہت سزائیں دیتا تھا، بہت سخت سے جو ہے ان کو عذاب دیتا تھا ابو جہل۔ ان کو زرہ پہنا کے جسم سے کپڑے نکال دیا، حضرت سمیہ کا، ان کے شوہر یاسر کا، ان کے بیٹے عمار کا، 12 سال کے لڑکے ہیں 13، سب کو پہاڑ کے اوپر لے جا کے کھڑا کر کے اور زرہ پہنا دیا لوہے کا، بغیر کپڑے کے، پورا زرہ جب پتلا ہو، جیسے یہ جو ہے آپ کی الماری لوہے کی بنتی ہے، کیسا پتلا سیٹ رہتا ہے، ویسے پہنا دیا اور دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ وہ لوگ بلبلا رہے ہیں، اتنی تیز دھوپ عرب کی، پسینے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے اللہ کے رسول اس پہاڑ کے بازو سے گزرے۔ حضرت سمیہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ ادھر پلٹ گئے، کہا اے آل یاسر، اس وقت میں اتنا مجبور ہوں، خود میرے جان کا لالا پڑا ہوا ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت سمیہ مسکرا دی، حالانکہ رو رہی تھی، آنکھوں سے پانی جا رہا تھا، ان کے شوہر یاسر کا، بیٹے کا ہے نہیں۔ کہتی اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے آپ مکہ میں مدد نہیں کر سکتے، آپ کے چاروں طرف دشمن ہیں، میں آپ کو اس لیے نہیں بلائی کہ آپ میری مدد کریں، میں آپ کو اس لیے بلائی کہ آج 4 گھنٹے سے ہم دھوپ میں، میں، میرا شوہر، میرا بیٹا ہے جو ہے عمار، ایسے کھڑے پسینے جا رہے ہیں اور پیاس کی شدت ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، کوئی ہم کو سایہ دینے والا نہیں ہے، یہ جو ہم برداشت کر رہے ہیں تکلیف کو آپ کی ذات کے خاطر، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی خاطر، تاکہ اسلام کا غلبہ رہے۔ سمجھا؟ یہ جواب سننا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، کیا بڑا ایمان ہے تو یہ ابو جہل کے لوڑی غلام، لیکن اتنا بڑا ایمان کہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں ہمارے دین لائی ہوئی شریعت اسلام کی خاطر۔ کتنا خوش ہو گئے۔ ایک جملہ نبی نے فرمایا، یہ جملہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عیسائی یہودی کوئی جو ہے عیسائیوں کا جو ہے پیغمبر، یہودیوں کا پیغمبر بولا ہوتا بنی اسرائیل کا، تو آج بورڈ پہ لکھ دیتے وہ لوگ۔ کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاصْبِرُوا يَا آلَ يَاسِرْ إِنَّا مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، میرا وعدہ ہے تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ملی، یہ یوں ہی نہیں چپ ملی، کتنی تکلیفیں اٹھائے، طرح طرح کے عذابوں میں ابو جہل ان کو جو ہے رکھا، ان کو جو ہے ڈالا، یہ لوگ برداشت کیے، لیکن ایمان پہ آنچ نہیں آنے دیے۔ کیا ہمارا ایمان ویسا ہے؟ کیا یہ جو ہے ہمارا آج کا جو ایمان ہے، معمولی چیز کے لیے ہم تکلیف نہیں برداشت کر رہے ہیں؟ بس دنیا 24 گھنٹہ بس دنیا بنے ہے نہیں، جائیداد بنے، لاکھپتی کروڑ پتی بنے، کبھی دین کے خاطر آپ نے ایسی تکلیف میں برداشت کی ہے؟ ابھی میں نے اسے قبل جمعہ میں بیان کیا، بطور یاد دہانی کے تھوڑا مختصر بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول بادشاہوں کو لیٹر لکھے، آخری وقت ایام ہے مدینہ کے اندر، ہرقل لکھے، جیسے آج امریکہ ہے پوری دنیا کو ڈرا رہا ہے، ویسے ہرقل جو تھا عیسائی تھا، بہت بڑی طاقت تھی، قیصر روم اس کا خطاب تھا، روم قیصر روم۔ اس کے بارے میں آیا کہ وہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہے، اللہ کے رسول خود تبوک کے موقع پر گئے، اس کے قریب پہنچ گئے لڑائی جہاد کے لیے۔ پوری دنیا تعجب خیز ہے، عرب والے تعجب خیز، کیسے نبی ہے جو اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو میرے بھائیوں، قیصر روم اتنی بڑی جو ہے طاقت، اتنی بڑی حکومت، اس کے پاس آپ لیٹر لکھتے ہیں ایمان قبول کر لے۔ فارس کے پاس لیٹر لکھے، گرد جتنے اطراف میں بادشاہ تھے سب کے پاس اللہ کے رسول لیٹر لکھ کر کے، خط لکھ کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔
آپ کے ان جانی دشمنوں میں سے مسیلمہ کذاب تھا، اس کا نام مسیلمہ تھا، بہت بڑا جھوٹا، بہت جھوٹ بولتا تھا، وہ آپ پہ ایمان نہیں لایا، آپ کو جلتا تھا۔ ایک بار اس نے کہا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تمام معاملات کا میں مالک ہوں گا۔ اللہ کے رسول سختی سے جھڑکیاں دیے اس کو، یہ تو معاملہ اللہ کا ہے، جس کو چاہے گا وہ میری جگہ جو ہے بنائے گا، تو کون ہوتا ہے ایسا؟ اللہ کے رسول سختی سے نپٹے تو غصے میں بغض کینہ حسد بھرا ہوا تھا اس کا۔ اللہ کے رسول لیٹر جو ہے لے کے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجتے ہیں، اور آپ نے کتنے بڑے صحابی ایمان والے کو انتخاب کیا۔ ام عمارہ جنگ احد کے موقع پر 2 تلواریں لے کے مار رہی ہیں کافروں کو، سمجھے آپ؟ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ابن قمیہ جو آپ پہ ضرب مارا تھا 2 تلواریں آپ کے کندھے پر، لعنہ اللہ، اس پہ بھی ام عمارہ نے تلوار مارا، لیکن کٹا نہیں، 2 زرہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے ہیں حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا مسیلمہ جو میرا جانی دشمن ہے میرے صحابہ کا، اس کے پاس جانے والا بڑا ایمان چاہیے۔ صحابہ بڑے بڑے ایمان والے تھے، لیکن ان کو انتخاب کیا۔ ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب کو لیٹر لے کے گئے، کتنا بڑا ایمان ہے۔ لیٹر کھول کے مسیلمہ کذاب پڑھتا ہے، یہ لیٹر جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مسیلمہ کی طرف، مسیلمہ کے پاس۔ لیٹر دیکھتے ہی غصے میں آ گیا وہ کہ انہوں نے اپنا نام پہلے رکھے، اپنے کو رسول بولتے ہیں، سمجھا؟ اس نے ایک جلاد کو بلایا، کہا تلوار لے کے ان کے پاس کھڑے رہو۔ کیا سوال کرتا ہے؟ بخاری کی روایت میں سنا رہا ہوں، اتشہد انی رسول اللہ، اے حبیب کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب ابن ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب کہتے ہیں میں تیری بات نہیں سنتا، انتا کذاب، تو جھوٹا ہے، تو رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے اے حبیب کہ محمد اللہ کے رسول نے؟ کہا نعم میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہا 2 آدمی ہاتھ پکڑو ان کا اور تلوار سے مار دو۔ مار دیا، آدھا نکل گیا، پوری ہتھیلی آگے نکل گئی۔ پھر یہی بات دہراتا ہے میرے بھائیوں، پھر جو ہے آپ کہتے ہیں تیری بات نہیں سنتا، تو جھوٹا ہے، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول؟ کہا نعم میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہے۔ کہا بائیں ہاتھ کو مار دو، کٹ جائے۔ ہتھیلی یہاں کی کٹ گئی، ایسے یہاں سے کاٹ دیا کوہنیوں سے، پھر کندھے تک، 3 ہر ہاتھ میں 3 ٹکڑے ہو گئے، دوسرے ہاتھ میں 6 ٹکڑے، پیر میں 3 ٹکڑے، دوسرے پیر میں 6، سمجھا 12 ٹکڑے ہو گئے، جب تک حضرت حبیب زندہ رہے، گواہی دیتے رہے، سمجھا۔ حضرت جبریل آپ کو اطلاع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے قاصد، حالانکہ عربوں میں قاصد کا مارنا بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ حضرت جبریل جب اس واقعہ کا اطلاع کرتے ہیں اللہ کے رسول کو، تو آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ رونے لگے اور کہا ام عمارہ کے بیٹے حبیب کا حال اس ہوائی نجار کی طرح ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے۔ وہاں بھی حبیب تھے، یہاں بھی حبیب ہیں۔ اس حبیب کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کون سا حبیب؟ سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ نے دو پیغمبروں کو تبلیغ کے لیے بھیجا، ایک گاؤں تھا، لوگوں نے جھٹلا دیا تو اللہ نے تیسرے پیغمبر کو ملا کے بھیجا، 3 جاؤ تبلیغ کے لیے۔ تینوں نے تبلیغ کے لیے گئے، گاؤں والے نہیں مانے۔ جیسے آج کہو کہ یہ کام نہ کرو، یہ نہ کام، مسلمانوں سے کہا جائے درگاہ نہ جاؤ، شرک ہے، یہ ہے، غلط ہے، یا بت پرستی نہ کرو، یہ وہ ہے، آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کے جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ توحید کی دعوت دو ہندوستان کے اندر غیر قوموں کو ہے۔ تو میرے بھائیوں، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے 2 رسول کے بجائے تیسرے رسول سے تقویت پہنچایا، جاؤ تینوں تبلیغ کرو، توحید کی دعوت دو۔ گاؤں والوں نے تینوں کو جھٹلا دیا، ہزاروں میں تھے،
توحید کی دعوت پڑھی، ان کا اللہ سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے، یہ تو نیا طریقہ ہے، ہمارے باپ دادوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ تینوں جو دعوت دے رہے ہیں یہ ہمارے باپ دادوں کے خلاف ہے، سمجھے آپ؟ جیسے کفار مکہ 360 بت رکھتے ہوئے خانہ کعبہ میں نبی سے کہتے تھے تو نیا دین لائے ہوئے، ہمارے باپ دادوں کے خلاف ہے۔ سیم ایسے انہوں نے کہا ایک آدمی کو جس کا نام حبیب نجار تھا، نجار عربی زبان میں بڑھئی کو بولتے ہیں، نجار اردو میں بڑھئی کارپینٹر، حالانکہ ایک مزدور پیشہ لکڑیوں کا جو ہے کرسی چارپائی جو ہے بنانے والا، کھڑکی بنانے والا، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دیا، سمجھے آپ؟ یہ بڑے بڑے حرام خوروں کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، محنت کرنے والا نبی پر کیسے ایمان لائے تھے، محنت کرنے والا حلال کھانے والے کی توفیق ہوتی ہے، حرام خوری زندگی بھر کرے اس کو ہدایت ملے نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ کہا اے گاؤں والو، یہ جو تینوں رسول کہتے ہیں بہت صحیح بات ہے، تمہارے باپ دادا کی دلیل نہیں ہے، ان کی بات سن لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 3 رسول ہیں وہاں پہ، قاصد ہیں۔ اب یہ قاصد کون ہے تفسیر میں لمبا واقعہ ہم یہاں نہیں سنانا چاہتے، سمجھے آپ؟ ایسا اس کمزور آدمی کو مارے، پہلے تو کوئی جو ہے بادشاہ نہیں تھا، گاؤں کا کونسلر نہیں تھا، ہے نہیں، کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، اس کو گرا کے اس کے پیٹ پہ چڑھ کے جو ہے زور سے دبائے، مارتے گئے، پیٹ پھٹ گیا، تڑیاں باہر آ گئی، ہے نہیں؟ اللہ جب یہ واقعہ اس کو چیخ رہا تھا، مار رہے سے پیروں پہ، اللہ عرش پہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی روح جب پہنچ گئی وہاں، اس نے جو کہا ہے آسمان میں وہ اللہ نے سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش یہ گاؤں والے جو تینوں رسولوں کی مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے ان کی مخالفت میں، دشمنی میں مجھے مار ڈالا، میرے پیٹ کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ جان لے اللہ اس رسولوں کی تائید کرنے کی وجہ سے، توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے مجھے اللہ نے جنت الفردوس میں کر دیا۔ یہ قوم کو معلوم ہو جائے وہ بھی ایمان لا لے۔ ہمیشہ آدمی جو ایمان والا ہوتا ہے دشمنی نہیں کرتا، پوری قوم دشمنی میں اس کو ختم کر دی، لیکن دل سے کیا کہہ رہا ہے آسمان میں اس کی روح؟ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے اللہ مجھے بخش دیا توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، وجعلنی من المکرمین، ہمیں عزت والوں میں شامل کر لیا، ہم آج انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ہیں۔ توحید کی دعوت پیش کرو، جان چلی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو انبیاء رسولوں کے ساتھ رکھے گا، موت کے بعد جب قیامت آئے گی تو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو بیان یہ چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اطلاع کی کہ آپ کے حبیب ام عمارہ کے بیٹے حبیب کا آپ 12 ٹکڑے کر دیے گئے، ہاتھ اور پیر کو، آنکھوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسو آ گیا، رونے لگے اور کہا میرا حبیب اس حبیب کے درجے کو پہنچ گیا جو سورہ یاسین میں اللہ نے حبیب نجار کا ذکر کیا ہے، یہ مقام اللہ نے ان کو دیا، سمجھے آپ؟ تو میرے بھائیوں بیان یہ ہو رہا ہے میرے معزز کرام کہ دین کی دنیا کے خاطر تو آپ بڑی تکلیفیں کرتے، دن کے دن جو ہے رات ملا دیتے کام میں، نہ دن جانتے نہ رات جانتے آرام کرنا، پیسے آئے، لیکن دین کے معاملے میں کیا آپ تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ کبھی توحید کی دعوت آپ دیتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، جان چلی جائے گی، ہمیں مار دیا جائے گا، جو ہے ہم سے قتل ہو جائیں گے۔ آپ کو صرف دنیا میں لمبی زندگی گزارنے کا شوق ہے، آخرت چاہے برباد ہو چاہے رہے، کسی مسلمان کو دنیا میں اتنی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کیف فرما رہا ہے کہ اگر یہ دنیا والے جتنے ہیں مشرک، کافر، بت پرست، یہودی، نصارہ، یہ سب کا ایمان نبی کے صحابہ جیسا ایمان ہو جائے تو واقعی جو ہے یہ لوگ کامیاب ہو گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے، کوئی شبہ نہیں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن ہمیں غور کرنا ہے میرے بھائیو، وقت ہو چکا ہے کہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرو، جانی مالی قربانی دینے کے لیے تیار رہو، اور اسی قربانی کو دینے کے لیے آج عید الاضحیٰ رکھی گئی ہے۔ عید جانور ذبح کرتے ہیں
آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے یہ تو جانور معمولی ہے، وقت آیا تو ہم اپنی اولاد پہ چھری چلا دیں گے، اپنی جائیداد پہ چھری چلا دیں گے، اپنے آپ پر جو ہے اللہ کے دین خاطر شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ یہ جذبہ کر کے آپ قربانیاں دیتے ہیں؟ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو آپ ایک بلدان دے رہے ہیں جانور کا، سمجھے آپ؟ بس ذبح کر دیے، کھا لیے، کوئی قربانی قابل قبول نہیں ہے، گوشت خوری کے لیے قربانی آپ نے کیا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے کئی چیزیں ہمارے پاس قرآن حدیث میں موجود ہیں، انہی میں سے ایک قربانی بھی ہے۔ قربانی ذبح کرتے وقت ایک خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ آج چھوٹی موٹی، آج بیل، چھوٹا موٹا بیل ہے، دمبا ہے، بکرا ہے جو آج ہم دے رہے ہیں، وقت آیا تو یہ چھوٹی چیز کیا ہے، پوری جائیداد، اولاد، بیوی سب اپنے آپ کو نچھاور کر دیں گے، سمجھے آپ، تیرے دین کی خاطر۔ کسی شاعر نے کہا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس اشعار کے اندر جو معنی نکلتا ہے، اگر اس کے جو روحانیت آپ کے اندر ہے کہ آپ کی زندگی بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں آئی ہے، آپ بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ملیہ بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، جائیداد بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، عیش و عشرت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئے ہیں، سمجھے آپ؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر آپ میں یہ جذبہ نہیں ہے تو ایک غیر قوم میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک بت پرست ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک یہودی نصارہ ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک مجوس ایک مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھے آپ؟ جب آپ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سب الگ ہو جائے گا، آپ کو اس وقت اطلاع ہو جائے گی واقعی آپ کا ایمان کھوٹا تھا، کھرا تھا، نقلی سکہ آپ کے پاس تھا، اصلی نہیں تھا۔ وہاں اللہ کا حکم ہوگا لے جاؤ اس کو، عبداللہ عبد الرحمن کو جہنم میں ڈال دو۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو جو کچھ کہا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ الحمدللہ